السلام علیکم ناظرین، ظہیرالدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 3 موضوعات پر آج بات کریں گے، تینوں پاکستان سے متعلق ہیں اور اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک معاملہ تو آپ کے سامنے ہے، تحریک لبیک کا جو احتجاج تھا، جس پر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس کو منتشر کیا ہے، مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ دونوں اطراف کا جو دعوے کیے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ دوسرا بات، پاکستان تحریک انصاف کے نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، وہ انہوں نے اسمبلی سے جو ہے وہ حمایت حاصل کر لی ہے۔ 90 کے قریب اراکین جو صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تیسرا ناظرین معاملہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز کی جو جھڑپ ہوئی ہے اور جس کو باقاعدہ جنگ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس خود افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے، جس طرح انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ بھی زیر بحث آئے گا۔ آپ نے اگر چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک لبیک کا جو احتجاج تھا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ اس پر اطمینان کا اظہار عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ خود فلسطین کے اندر یہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب تک کی جو اطلاعات ہے کہ حماس نے جو زندہ یرغمالی تھے 20 کے قریب کا، وہ ان کو رہا کر دیا۔ اسی طرح جو لاشوں کی جو واپسی کا عمل ہے، جو اسرائیلی مغوی تھے ان کا بھی سلسلہ جاری و ساری۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی جو سینکڑوں طے شدہ منصوبے کے مطابق جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کر دیا ہے۔ اور مصر میں ایک بڑا اجتماع بھی ہو رہا ہے جس میں ٹرمپ بھی ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف و دیگر ہیں، یعنی کہ ایک اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ ایسے میں اگر جو ہے تحریک لبیک قزامات کا اعلان کرتی ہے، سڑکوں کو بند کرتی ہے، نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر تشویش کا اظہار لوگ کر سکتے ہیں۔ تحریک لبیک کے حوالے سے بات چیت حکومت نے کوشش کی، صوبائی حکومت نے کوشش کی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوشش کی کہ ان کو روکا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے۔ ان کے بقول جو ان کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ بات چیت کا جو عمل ہے یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں تحریک لبیک کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر جو عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے لاہور میں راستے بند ہو گئے، راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو مسائل درویش تھے، یہ کسی طور پر لاجیکل بات نہیں ہے کہ آپ احتجاج کے نام پر سڑکوں کو بلاک کریں، چاہے تحریک انصاف کرے چاہے تحریک لبیک کرے، غرض کوئی بھی کرے، یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے۔ اور جو نقصان ہوا ہے اور جو مختلف اطلاعات ہیں وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے وہ یقیناً افسوسناک ہے، تشویشناک ہے، مگر بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری جو ہے وہ تحریک لبیک پر عائد ہوتی تھی۔ کس طرح انہوں نے یہ احتجاج چلایا، اس کو لے کر وہ آئے، اور جو ان کا موڈ تھا کہ وہ اس پر یقینی طور پر جو معزز شہری باشعور شہری اعتراض کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو ڈیولپمنٹ تیسری ہوئی ہے ہمارے سامنے، وہ خیبر پختونخوا میں جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا، حلف نہیں اٹھایا ہے، مگر انہوں نے جو ممبران ان کے تھے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے۔ اب گورنر ان کا حلف کب اٹھاتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر اگر مگر کی گنجائش ہے، جو انہوں نے پہلی تقریر کی، انہوں نے اب کہا کہ میں نہ شریف ہوں اور نہ ہی میں زرداری ہوں، اور مجھے ان کی نہ ہی میں بھٹو، مجھے ان کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اس کو آپ ایک سیاسی تقریر تو کہہ سکتے ہیں، عمران خان کا نام لیا اور جاری رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے حالات آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کافریت جو ہے وہ بدستور موجود ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف سے ذمہ دارانہ طرز عمل کی امید کرنی چاہیے، اور بڑا خوشائن بات ہے کہ سہیل آفریدی نے کہا میں پہلے پاکستانی ہوں پھر پختون ہوں، لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی کو شک و شبے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نئے وزیر اعلیٰ عمران خان کی رہائی کے لیے جو آئینی کوشش ہے، پرامن کوشش ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا، سڑکیں بلاک کرنا، اسلام آباد پر چڑھائی کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا کسی طور پر مناسب بات نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا جو موضوع ہے، تیسرا موضوع، جو آخری موضوع جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس میں دونوں اطراف سے جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کا مقدمہ بڑا واضح ہے۔ پاکستان نے بارہا افغانستان سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں
ان کو کنٹرول کریں، ان کو ہمارے حوالے کریں، ان کا وہاں نیٹ ورک موجود ہے۔ مگر طالبان کی جو تاریخ ہے وہ اب جانتے ہیں کہ طالبان نے ہمیشہ سے وہ ریشنل بات نہیں کی ہے۔ اب جانتے ہیں اسامہ بن لادن کو دینے کے حوالے سے امریکہ میں انہوں نے ضد کی اور پھر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور جو تباہی و بربادی ہوئی اس کی ایک تاریخ ہے۔ یعنی کہ افغان جو قیادت ہے وہ زیادہ اس کو سوچ و بچار کرنے کے حوالے سے ان کی جو تاریخ ہے وہ کوئی زیادہ روشن نہیں۔ اب بھی وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک اہم ہمسایہ پاکستان جس نے ان کو ہمیشہ سے تعاون کیا ہے، ٹی ٹی پی کے جو چند عناصر ہیں ان کے لیے وہ کریں۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہوگا بھارت کا، پاکستان دشمن قوتوں کا، مگر جو اس کا نشانہ بنے گا وہ افغانستان بنے گا۔ افغانستان کی جو طالبان حکومت بنے گی، پاکستان کے ساتھ تلخی ہوں گی، مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر افغانستان اپنے سوچ و بچار کرے، اگر ایک مخصوص ٹپیکل جو سوچ ہے ان کی سطحی سوچ، سخت لفظ ہے مگر یہ کہنا دینا چاہیے، اور وہ اس سے آگے بڑھیں گے تو وہ یقیناً جو ہے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں، بصورت دیگر مشکلات بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ناظرین جو تعلقات میں تناؤ دونوں ملکوں کے لیے ایک چیلنجز جو ہے وہ لے کر آئے گا۔ پاکستان میں اس حد تک جو ہے وہ سوچ و بچار موجود ہے، مگر جو واقفان حال ہیں، جو جاننے والی قوتیں ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اور ان کے نمائندوں سے آپ بات کریں تو کہتے ہیں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ پاکستان گزشتہ 5 سال سے افغان طالبان کو بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جو سرحدیں ہیں، اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی کے مراکز ہیں، جو پروکسیز ہیں، جو بھارت کی جس کو شیر و بال اثر نہ کرے۔ مگر ہوا کیا کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو افغان وزیر خارجہ ہیں ملا متقی، وہ 8 روزہ دورے پر، جی ہاں 8 روزہ دورے پر وہ بھارت چلے گئے، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو افغانستان کی تاریخ کو نہ بھولے۔ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر نہیں آنا چاہتا، نہ ہی اس کی جو فورسز ہیں وہ اندر آ کے لڑنا چاہتی ہیں، قبضہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ پاکستان یہ بار بار افغان طالبان سے یہ حکومت سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو اندر جو گروپس ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو اعلانیہ طور پہ ملوث ہیں اور جن کی موجودگی اب کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کو کنٹرول کرے۔ مگر جو طالبان ہیں، افغان طالبان ہیں، وہ اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس جو اپنے ان کی کمزوری ہے اس پر قابو نہیں پا رہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی تعلقات مزید پاکستان کے جو ہے وہ کشیدہ ہوں گے، یعنی جو مغربی بارڈر ہے وہ بھی ہمارا، ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تناؤ آئے گا، پھر ساتھ بھارت کے تعلقات کے تناؤ ہوئے گا، جو یقیناً جو ہے وہ فکر انگیز ہونا چاہیے، اور ان مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔